مکمل ناول اعتبار رائٹر منتشا۔ دروازے پر کوئی چوتھی بار دستک ہوئی تھی۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ، اب کے بے دلی سے وہ لحاف سے مجبوراً منہ نکال کے بولا تھا۔ تبھی ملازمہ اندر آئی تھی۔ چھوٹے سائیں آپ کو بڑی بی بی ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے اپنا پیغام اس تک دیا تھا۔ اچھا آتا ہوں۔ وہ بے دلی سے پھر منہ پر لحاف لے کر لیٹ گیا تھا۔ آج آفس سے چھٹی تھی اور اس کا موڈ نہیں تھا اٹھنے کا، پر بی جان کی بات بھی وہ نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے چپ کر کے اٹھا۔ گوری رنگت اور سٹائل سے کٹے بال، ہلکی سی داڑھی اور خوبصورت جسامت رکھتا تھا۔ جہاں آنکھ کا وہ مرکز تھا، وہیں پہ دنیا سے بیزار تھا۔ کچھ سال پہلے اس کی شرارتوں سے سارا گھر چہکتا تھا۔ سارے گھر میں ہادی کی گونج ہوتی تھی۔ کبھی کسی سے چھیڑ خانی تو کبھی کچن میں سب کے ساتھ کوکنگ میں لگا ہوتا تھا۔ گھر بھر کی جان وہ آج بھی تھا، پر جب سے 4 سال پہلے وہ اسلام آباد سے ہو کر آیا تھا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی، ایک دم سے وہ گمسم ہو گیا تھا، اور نہ وہ ویسا رہا تھا۔ آفس جلد ہی سنبھال لیا تھا اور اب خود کو اسی میں مصروف رکھتا تھا۔ شور شرابے سے دور رہتا تھا، بس آفس اور آفس سے گھر، یا کبھی کبھار شام کی چائے پہ سب کے لیے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھا اور شاور لے کر باہر آیا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی اس نے شرٹ پہنی اور وائٹ ٹراؤزر۔ ہر طرح کے کپڑے اس پر سوٹ کرتے تھے۔ نیچے سب میز پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم، سب کو سلام کر کے وہ اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ عام دنوں میں تو تم ہمیں وقت نہیں دیتے، چھٹی والے دن تو ہمارے ساتھ کر لیا کرو ناشتہ۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی دادی نے اس کے کان کھینچے۔ سوری بی جان، آنکھ نہیں کھلی تھی۔ وہ بات کو گھماتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کے بولا تھا۔ سب نے ناشتہ شروع کیا۔ ہادی تبھی اس کی بی جان دادی نے اس کو مخاطب کیا۔ جی بی جان، بیٹا کب تک چلے گا ایسے؟ کیا چلانا ہے؟ اب اسے پتہ تھا وہ اب کیا بات کرنے والی ہے، اور سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس کی اس بات پر اس کی ماں کی بھی نہیں چلتی تھی، اور سب کو پتہ تھا کہ وہ بی جان کی کوئی بات نہیں ٹالتا، پر جب بھی وہ بات کرتی وہ پھر بھی بات کو گھما دیتا تھا۔ جوائنٹ فیملی تھی، راجپوت انڈسٹری کا ایک نام تھا، جو کہ لاہور کے ایک گاؤں میں حویلی تھی، جہاں ان کی اپنی زمینیں تھیں، نوکر تھے، ان کا اپنا گاؤں تھا۔ گھر میں چاچا چاچی، تایا تائی، دادا دادی، ماں باپ، سب کے بچے کزنز تھے جو اکٹھے ہی رہتے تھے۔ جہاں ہادی کے بابا نے پہلے راجپوت انڈسٹری کو ہائی لیول تک پہنچایا تھا، اب ہادی نے اپنے بابا کی جگہ سنبھال لی تھی۔ باقی کے کزنز بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے، پر ہیڈ کے طور پر ہادی نے اپنے بابا کی جگہ سنبھال لی تھی، جو کہ بخوبی سنبھال بھی رہا تھا۔ کیا کب تک چلے گا بی جان؟ بیٹا تم نے آفس بھی سنبھال لیا ہے اور اب سب ٹھیک ہے تو کیوں ہاں نہیں کر رہے شادی کے لیے؟ بی جان آپ کو پتہ ہے مجھے شوق نہیں، آپ احمد بھائی کی کریں، پہلے وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے توپوں کا رخ احمد اس کے تایا زاد کی طرف کیا۔ اس کی اور تمہاری کٹی کرنی ہے، اگر دادی نہیں خوشی اچھی لگتی تو پھر کہہ دو نا۔ وہ ایک دم کھانا کھاتے ہوئے رکا تھا۔ دادی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تمہیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ہے، اور اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ باقی سب ہادی کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ بی جان بولتی تھی تو ان کو پتہ ہوتا تھا کس طرح بات کرنی ہے، اور ہمت بھی نہیں تھی صرف ان کے بڑے بیٹے کے علاوہ پیچھے بولنے کی، اس لیے سب سن رہے تھے۔ بی جان ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کا، پر ہمارا ہے، اور آج میں نہیں سنوں گی۔ اپنی ماں کو اجازت دو، دیکھے تمہاری لڑکی وہ۔ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں، جب بھی اس بات پر بات کرتی ہوں گھما دیتے ہو۔ ہمارے کوئی ارمان نہیں ہے، ایک دم آپ دیدہ ہو گئی یہ کہتے ہوئے، اور ہادی جلدی سے اٹھ کے ان کے پاس گیا۔ اچھا نا، جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے کریں، اب ایسے تو نہیں کریں، سب سے لاڈلا پوتا وہ، اور ہنسمکھ مزاج، سب کے ساتھ گھلنے ملنے والا۔ ایک دم سے اسے پتہ نہیں کس کی نظر لگی تھی۔ یہ بات اس کی دادی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر چیز انہوں نے اپنی طرف سے کر لی تھی، اس کے صدقے، اس کے لیے دعائیں، پر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے، وہ کیوں ایک دم گمسم ہو گیا۔ اچھا اب روئیں مت، وہ گلے لگتا بولا، جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادی کو چپ کرواتے ہوئے بولا تھا۔ سب ایک دم خوش ہو گئے تھے، جو بات وہ سب کبھی کسی کی نہیں مان رہا تھا، دادی نے منوا ہی لی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے تو کہہ دیا تھا سب کی خوشی کے لیے، پر اس کے خود کے دل پر کیا بیت رہی تھی وہ یہی جانتا تھا۔ گلاس اٹھا کے پانی اپنے ہونٹوں سے لگانے کے بعد پتہ نہیں اسے کیا یاد آیا، اور گلاس اتنی زور سے دبایا تھا کہ وہ ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا تھا، اور خون اسی کلائیوں سے ہوتا بہہ رہا تھا، اور بیڈ پر بیٹھ کے وہ اپنے ہاتھ کو کتنی دیر ایسے ہی دیکھتا رہا، اور خون نیچے گرتا رہا، پھر اٹھا اور دوا کا ڈبہ نکال کے خود کو مرہم لگایا تھا۔ ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا، اور پھر اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا تھا۔ شام کی چائے پہ جیسے ہنگامہ مچ گیا تھا۔ احمد اس کے کزن کے لیے تو سب نے لڑکی دیکھ کر بات چلائی، کوئی تھی جو کہ تقریباً پکی ہی تھی،
پر اب ہادی کے لیے سارے سر جوڑ کے بیٹھے تھے، اس کے ساتھ کون سی لڑکی کی جوڑی اچھی لگے گی۔ اس کی ماں کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، کب سے وہ دن رات ایک کی ہوئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید شادی ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا پہلے کی طرح۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور اپنی گاڑی نکال کے روڈ پر چلتا جا رہا تھا۔ موسم میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی، بادل بنے تھے، لاہور کے موسم سے تو سبھی واقف تھے۔ بادل ایک دم سے آتے تھے اور برسنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی گاڑی میں تیز میوزک چلا کے گاڑی کو روڈ پہ بھگا رہا تھا۔ دل و دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا، وہ کیا کرے۔ وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے کی گنجائش نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی رگ رگ میں تو ایک ہی بسی تھی جو کہ اسے ہر دل و جان سے عزیز تھی۔ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے وہ دور ہو گئی تھی، یہ بات اسے تبھی پتہ چل گئی تھی، پر اپنی غلطی کو وہ کیسے مان کے اس کے سامنے کس منہ سے جاتا۔ تبھی اس نے اپنا 4 سال کا عرصہ گزار دیا۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جائے اس کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے۔ اس کی رگ رگ میں وہ ہی تھی اور وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کو گنجائش دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے اس کی زندگی تھی، پر جو کچھ ہوا تھا اس نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ جو اس نے کیا ہے وہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکی ہوگی اور چلی گئی ہوگی چھوڑ کے، پر اس کے دل سے آج تک نہیں گئی تھی۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا جب اس نے اسے سوچا نہیں تھا، یا اس نے اسے یاد نہیں کیا تھا، یا پھر اس کی تصویر کو نہیں دیکھا تھا۔ جس طریقے سے اس نے اسے پایا تھا وہی جانتا تھا اور پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد وہ گھر آیا تو سب لان میں چائے پی رہے تھے اور خوشگپیاں لگا رہے تھے۔ سب کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، پر دل کو کیسے سمجھاتا جو اس میں بسی تھی اور پل پل مارتی تھی۔ ہادی بیٹا، اندر جاتا دیکھ کے بی جان نے آواز لگائی تھی۔ جی بی جان، یہاں آؤ، وہ مسکراتے ہوئے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ ایک دم سب کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی تھی جو کہ پٹی میں لپٹا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ کانچ لگ گیا ہے، وہ نظر انداز کر کے بیٹھتا ہوا بولا۔ دھیان نہیں رکھتے نا اپنا؟ اس کی ماں فکر سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری پیاری ماں، وہ اپنی ماں کے گلے لگتا بولا۔ اس کے چہرے کی اداسی کسی سے نہیں چھپی تھی، اس کی آنکھوں کی ویرانی سب دیکھ سکتے تھے۔ یہ وہ ہادی نہیں تھا جسے سب جانتے تھے۔ اچھا دیکھو، یہ کچھ لڑکیوں کی تصویریں ہیں۔ اس کی ماں نے تصویریں آگے کرتے ہوئے کہا۔ ارے امی پلیز، اب یہ کام آپ کا ہے، مجھے اس میں مت ڈالیں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، ڈنر پہ ملتے ہیں۔ وہ اکتایا ہوا تھا، وہاں سے جان چھڑا کے اپنے کمرے میں آ گیا اور آتے ہی اپنے بیڈ پہ ڈھیر ہو گیا۔ چھوٹے سائیں کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، ملازمہ نے آ کر اسے کہا۔ وہ شاور لے کر نکلا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ السلام علیکم، سب کو سلام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ ہادی احمد نے اسے مخاطب کیا۔ جی بھائی، اسلام آباد کا پروجیکٹ کولیگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ نہیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بھائی آپ چلے جائیں، یہ ضروری ہے۔ وہاں کے پروجیکٹ کو ہم نے دن رات ایک کر کے کیا ہے، پر مجھے تم نے سائٹ کا کام دیا ہے، اب میں وہ دیکھوں یا وہاں جاؤں؟ وہ بھی بہت ضروری ہے تو حیدر کو بھیج دے، اس نے اپنے کزن چاچا کے بیٹے کو کہا۔ اسلام آباد کا نام سنتے ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جائے گا، تم خود ایک بار جا کے دیکھو بیٹا، اس کے بابا نے کہا۔ تمہارا ایک بار جانا بہت ضروری ہے۔ ایک دم کھاتے کھاتے اس کا ہاتھ رکا تھا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہاں کا کام بھی تو دیکھنا ہے، یہاں میں کچھ دن دیکھ لیتا ہوں، تم جاؤ، وہاں جانا تمہارا ضروری ہے۔ پروجیکٹ پر کام کر کے جو اعتماد کا بندہ اسے سونپ کر آ جاؤ، اور ایک بار تو جانا پڑے گا۔ ہاں چھوٹے پاپا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، احمد نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پر کچھ نہیں، تم جاؤ اور دیکھو یہاں کا کچھ دن۔ احمد میں ہوں نا، بھائی ہیں، سب ہیں، وہ بہت ضروری کام ہے، اور اب کے ہادی کے پاس نہ کوئی گنجائش بچی تھی، مطلب اس کے بابا نے آرڈر دے دیا تھا اور جانا بھی ضروری تھا۔ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو پہلے ہی نہیں سنبھال پا رہا تھا اور جانے کے نام سے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کے کھانا چھوڑ کے کمرے میں آ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ 4 سال سے وہ ہر چیز کو ٹال رہا تھا۔ جب بھی کوئی کام ہوتا تھا وہ احمد کو یا کسی اور کو آگے کر دیتا تھا، پر اب یہ ضروری تھا اس کا جانا۔ اور پھر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کے باہر گیلری کی طرف آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب کچھ اس کی نظروں سے جیسے گزر رہا تھا، ایک فلم کی طرح۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا معصوم سا چہرہ، گورا رنگ اور گہری آنکھیں، پتلی سی ناک۔ جب پہلی بار اس کے سامنے وہ آئی تھی وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ آیا تھا، فائنل ایئر کے امتحان دینے کے بعد کچھ دن وہیں رکنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد کا سرسبز علاقہ دل کو بھانے والا تھا، اس لیے وہ 1-2 ماہ کی چھٹی لے کر گھر آیا تھا کہ امتحان کے بعد وہ وہیں ان کی اپنی کوٹھی ہے وہیں رکے گا۔ پہلے دن جب اس کے سامنے آئی تھی وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ سب لڑکیوں سے الگ وہ گھاس پہ بیٹھی اپنی کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے اپنے سر پہ دوپٹے کو بڑے طریقے سے حجاب کر کے اس نے لپیٹا تھا۔ اس کی نظر تب اس پر پڑی جب وہ گھر کی طرف نکل رہا تھا۔ اسے شاید وقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، وہ بس کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔
اوہ چل یار، رک کیوں گیا؟ اس کے دوست ارحم نے اسے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں چل، پر دل مڑنے کو راضی نہیں تھا۔ تم لوگ نکلو، میں آتا ہوں۔ اب کدھر؟ آتا ہوں یار، وہ کہہ کر اس کی جانب بڑھ گیا۔ جہاں یونی کی لڑکیوں کی آنکھ کا مرکز بنا تھا، آج وہ خود ایک حجاب پہنی لڑکی کی طرف خود ہی بڑھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می۔ ایک دم اس نے اپنا منہ اوپر کیا اور ہوش میں آئی اور ادھر ادھر دیکھا، پھر کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی کتابوں میں کھو گئی ہیں، جو آپ کو ٹائم کا بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ ایک دم جذبہ سی ہو گئی تھی۔ جی جی۔ اور ہادی اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اسے دیکھ کر سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی چوکیدار نے آواز دی، چلیں بیٹا۔ جی جی بابا، وہ کہہ کے ہادی کو ایک نظر دیکھ کے وہاں سے نکل گئی۔ وہ ایک نظر ہی اس کے لیے زندگی تھی۔ وہ مسکرا کے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ چوکیدار کی بیٹی ہے؟ خود ہی سے سوال کر رہا تھا۔ خیر ہے، نظر ہی نہیں ہٹ رہی، چلی گئی ہے، پیچھے سے ارحم نے آواز دی۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ لگتا ہے دل میں کچھ ہو رہا ہے، شان نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ پتہ کر کون ہے، کہاں کی ہے؟ ہادی نے شان کی طرف دیکھ کے کہا۔ اوئے ہوئے، میر ہادی آج خود پتہ کروا رہا ہے کون ہے۔ دونوں ہنسے تھے۔ پاگل مت بن، میں سیریس ہوں، ہادی نے ان کو دیکھ کے کہا۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں، تو مذاق کر رہا ہے؟ وہ ہادی کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ کل مل جائے گا پتہ، اب چلنا ہے کہ نہیں؟ ارحم نے انہیں کہا۔ ہاں چلو۔ رات بھی وہ دوستوں کے ساتھ باہر گھومتا رہا۔ گھر آ کے اگلے پیپر کی تیاری شروع کی، پر 1 منٹ نہیں تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کے آگے سے اوجھل ہوئی ہو۔ کتاب بند کر کے وہ ایک دم سیدھا لیٹ گیا۔ چھت پہ آنکھیں لگی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 3 بجے تھے۔ موبائل اٹھا کے اس نے شان کو کال ملائی۔ 2-3 بار کے رنگ پر اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو؟ سستی بھری آواز میں وہ بولا۔ یقیناً سو رہا تھا۔ میری نیند حرام کر کے سالے تو سو رہا ہے؟ تجھے میں نے کہا تھا اس کا پتہ نکلوا کے دے۔ کہہ رہا تھا مل جائے گا صبح تک۔ حد ہے تیری ہادی، ابھی صبح ہو گئی ہے کیا؟ رات کے 3 بجے ہیں، اس کا پتہ میں کہاں سے لوں؟ صبح ہو جانے دے، میں سب معلوم کر کے بتا دوں گا۔ مر کمینے، تم جیسے دوست کسی کام کے نہیں ہو۔ غصے میں جھنجھلا کے فون بند کر دیا۔ شان کی اگلی بات بھی نہیں سنی۔ رات بھر اس کا چہرہ آنکھوں کے آگے منڈلاتا رہا۔ پتہ نہیں کس پہر آنکھ لگی تھی۔ صبح کے 10 بجے تھے جب اس کی آنکھ کھلی۔ آج ایک پیریڈ لینا تھا، اس لیے جلدی سے اٹھا، فریش ہوا اور یونی پہنچ گیا۔ کدھر ہو تم لوگ؟ اس نے ارحم کو کال ملا کے پوچھا۔ کینٹین میں ہے، آجا۔ کیسے ہو دیوداس؟ شان نے ہنستے ہوئے بولا۔ بکواس بند کر، ابھی رات کو پتہ ہے کیا ہوا؟ دونوں ہنس پڑے تھے۔ بکواس بند کرو تم دونوں، ہادی نے چڑ کر کہا۔ اچھا منہ نہ بنا، ایک پیپر اس نے ہادی کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ بسمل نام ہے اس کا، اور یہیں کے چوکیدار کی بیٹی ہے۔ پڑھانا چاہتا ہے اور وہ ذہن بھی اچھا تھا بسمل کا، اس کے لیے اس نے جتنا ہو سکا اسے پڑھایا۔ پر تیرے لیے بری خبر ہے کہ پیپرز ختم ہوتے اس کی شادی ہے۔ تیری کہانی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ دونوں ایک دم ہنسے تھے۔ بکواس بند کر، وہ غصے میں اٹھا، ادھر ادھر دیکھتا باہر کی طرف آیا تھا۔ اس کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی، پر کہاں ڈھونڈتا، بس چلتا جا رہا تھا۔ ارے ہادی کدھر؟ سامنے سے اریبہ نظر آئی۔ وہ ایک لڑکی ہے یہاں کی، جانتی ہو اسے؟ کون؟ بسمل، ہادی نے بے قراری سے کہا۔ ہاں، کہاں ہے؟ وہ سامنے بیٹھی ہے، اپنی کتابوں میں کھوئی۔ اسے کہاں پرواہ کہ بھلا دنیا کی کتابی کیلا بنی رہتی ہے، بس لڑکی بہت اچھی ہے۔ وہ جلدی سے مڑا اور بسمل کی طرف آیا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی اپنی کتابیں اٹھا کے۔ بسمل ایک دم وہ پیچھے کی طرف مڑی، کتابیں ہاتھ میں تھی۔ وہ وہی خوبصورت چہرہ، نازک اور معصوم سا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ایک دم اس سے سوال کے لیے تیار نہیں تھی، بات گھما کر نہیں آتی کرنی۔ مجھے آج تک کوئی لڑکی اچھی لگی ہے، یہ نہیں کہ لڑکیوں کی کمی ہے، ملک اور ملک کے باہر بہت ہیں جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، پر میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں پوری رات نہیں سو سکا ہوں۔ وہ ایک دم سے ایسے سوال کے لیے تیار نہیں تھی کہ کوئی ایک بار میں دیکھ کے دوسری دفعہ شادی کے لیے ہی پرپوز کر دے، اور آج تک اس نے کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ اسے پتہ تھا یہاں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں اس کی پہنچ سے بہت اوپر ہیں۔ اس کا خواب تھا پڑھنا، جو اسے بابا نے سب کے خلاف جا کے اس کی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ تبھی اس نے اپنے بابا کا مان بھی رکھا تھا، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، یہ بات اسے پہلے دن سے پتہ تھی، اس لیے وہ اپنی حد میں ہی رہتی تھی۔ پر آج اس طرح وہ اچانک آ کے اسے شادی کا کہہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا یونی کی ہر لڑکی کی نظر اس پہ تھی، اچھی فیملی اور پھر اوپر سے بیک گراؤنڈ اچھا، پر وہ یوں سامنے آ کے اسے شادی کے لیے کہے گا؟ اسے نہیں پتہ تھا، وہ کتابوں کو ہاتھ میں لیے ہی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ مطلب اس کی کیفیت اس سے لگائی جا سکتی تھی۔ آپ پاگل ہیں ایسی بات کریں، میں ایسا کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچتی، نہ ہی مجھے شوق ہے، اور میری شادی ہونے والی ہے، پلیز اب اس طرح سب کے سامنے ایسا فضول سوال نہیں کرنا۔
بہت ہمت کر کے وہ کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی کشش کو وہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھی تھی۔ پر میں نہیں ماننے والا۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ کوئی کسی سے ایک بار مل کے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اور پھر ایک دم شادی، آپ کو یہ کھیل لگ رہا ہے کوئی؟ ایک دم سے اس بات سے وہ سامنے آیا تھا۔ محبت کوئی کھیل نہیں ہے، اور ہو جائے تو ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا، پہلی نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ اور تم صرف میری ہو۔ دیکھیں پلیز میرے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں، آپ لوگوں کے لیے معمولی بات ہے یہ، پر میں یہاں کیسے آئی ہوں مجھے پتا ہے، تو خدا کے لیے میرا راستہ چھوڑ دیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب کہ اس کا لہجہ بہت سخت تھا، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جیسے جیسے پیپر ہو رہے تھے، دن گزر رہے تھے، ہادی اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ پیپرز کے لاسٹ ڈے سے اگلے دن اس کی مہندی تھی، اور ایک دن بعد اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ اب بھی وہ کینٹین میں بیٹھا تھا جب شان اور ارحم آئے تھے۔ خیر ہے مجنوں، کیا بات ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے یار، تنگ نہ کرو، وہ چڑ کے بولا تھا۔ ہم کس لیے ہیں؟ تیرے لیے ہے نا، شان نے آگے بڑھ کر کہا۔ اور کیا ہے؟ تبھی پیچھے سے حماد آیا۔ جس لڑکے سے اس کی شادی ہونی وہ بھی آگے کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور ماں باپ اس لیے نہیں مانے کہ لڑکی تھوڑا کم کھاتے پیتے گھر کی ہے، اس وجہ سے بسمل کے گھر رشتہ کیا ہے۔ وہ لوگ اتنے برے بھی نہیں ہیں، اچھے بھی نہیں، اس لیے لڑکا چپ کر گیا ہے۔ لالچی ہیں، اگر تو اس لڑکی کے گھر والے اچھا جہیز اور گاڑی وغیرہ دے دیتے ہیں تو آج ہی رشتہ توڑ دیں گے۔ بول کیا کہتا ہے؟ حماد نے بیٹھتے ہوئے کہا، اور ہادی تو جیسے کسی قیمت پر بھی بسمل کو پانے کے لیے تیار تھا۔ تبھی چیک بک نکال کر اس نے اچھی خاصی رقم لکھ دی۔ اب سب مجھ پہ چھوڑ دے، اگر وہ مجھے نہ ملی میں نے خودکشی کر لینی ہے، ایک دم سنجیدہ ہو کے بولا تھا۔ پاگل ہے کیا تو؟ شان ایک دم غصے میں بولا۔ ہو گیا ہوں جب سے اسے دیکھا ہے، پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جیسے میری زندگی کی مسکان وہی ہے، میری زندگی ہی وہی ہے، اگر نہ ملی تو میں نے اپنے آپ کو گاڑی سمیت کہیں ٹھوک دینا ہے۔ ہادی یار کیا ہو گیا؟ ارحم بھی حیران تھا اس کی دیوانگی دیکھ کے۔ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا میری جان، حماد نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ 2 دن بعد مہندی ہے اس کی، پریشان نہ ہو، زبردستی محبت نہیں ہوتی ہادی، شان اس کی کیفیت دیکھ کے بولا۔ پتہ ہے مجھے، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت، وہ کرتی ہے مجھ سے محبت، جیسے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مڑ رہی تھیں، مجھے پتا تھی اس کی کیفیت، اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں، اور زبردستی کا قائل نہیں ہوں میں، بس محبت ہو گئی ہے نا، انتہا ہو گئی، مجھے چاہیے وہ بس۔ وہ یہ کہہ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بارات کا دن تھا اور دلہن بنی لال سوٹ میں بیٹھی تھی، کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شان کو شادی میں بلایا تھا، اس کی بہن کی بسمل اچھی دوست تھی، اس لیے سب کو بلایا تھا، اور اس نے ہادی اور ارحم کو بھی بیچ میں کھینچ لیا لے جانے کے لیے۔ پاگل ہے تو، غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ؟ ارحم منہ بنا کے کہہ رہا تھا۔ پاگل نہ بن، میں چاہتا ہوں کہ جو سب پلان کیا ہے ویسا ہی ہو، جیسے ہی وہ لڑکا نہیں آئے گا ان کو پتہ چلے گا، تبھی ہم اپنا پتہ پھینک دیں گے۔ سب آپس میں بات کر رہے تھے، اور ہادی کی نظر بسمل پہ ہی تھی۔ اگر اس تھوڑے وقت میں کچھ نہ ہو سکا تو ہمیشہ کے لیے وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، وہ سب بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ بسمل بار بار نظر اٹھا کے ہادی کو دیکھ رہی تھی، وہ صاف اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے قراری دیکھ سکتا تھا۔ تبھی ایک شور مچ گیا کہ بارات نہیں آ رہی، لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا۔ پورے ہال میں ہلچل مچ گئی، اس کی ماں باپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، ان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ اس لڑکے نے، بیٹی کا قصور ہو نہ ہو اسی کا بنایا جاتا ہے، ہر کوئی ترس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، اب کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ میں کروں گا، پیچھے سے آواز آئی۔ تبھی سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہادی بابا چوکیدار نے پہچان لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ میں دکھنے میں ٹھیک ہوں، میرا اچھا بیک گراؤنڈ ہے، کوٹھی زمیندار ہیں ہم لوگ، باہر کے ملک تک ہمارا بزنس ہے، ملک کے اچھے بزنس مین میں میرے بابا کا نام آتا ہے، اس سے بڑھ کر آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے اپنی بیٹی کے لیے؟ ہادی نے اپنی طرف سے پتہ پھینکا تھا۔ سب کے سن کے ہوش ہی اڑ گئے تھے، ایک دم قسمت کیسے پلٹ سکتی ہے، وہ بھی اتنی اچھی، بھلا کس کو اعتراض ہونا تھا؟ انہوں نے ہاں کہہ دی۔ اتنی جلدی میں اپنے گھر والوں کو تو نہیں بلا سکتا، پر میں ان کو سمجھا لوں گا، یہ وقت ایسا ہے کہ انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ارحم نے آگے ہو کے لقمہ دیا، اور بسمل کا دماغ گھوم رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی زندگی کے ساتھ مولوی کو بلایا گیا، اور پھر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ہادی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا، پر اس نے ابھی سب پہ ظاہر نہیں کیا تھا، اور یوں بسمل ہادی کے حصے میں اس کی زندگی بن کر آ گئی۔ سب کی دعاؤں میں بسمل رخصت ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنی بڑی سی گاڑی میں لے کر اپنی کوٹھی پہنچا تھا، جہاں اس کے دوستوں نے اس کے لیے کافی اچھا انتظام کیا تھا۔ بسمل کی دوست شان کی بہن نے آگے ہو کے استقبال کیا تھا۔ روبی، مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، کمرے میں دونوں تھی، پاگل ہو گئی ہے، ڈر کس بات کا، ہادی بھائی کتنے اچھے، وہ سمجھا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کمرے میں کینڈل جلا کے رکھی تھی، ابھی تھوڑا بہت کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔
ہادی اندر آیا۔ آئے ہادی بھائی، میں چلتی ہوں اب۔ روبی باہر چلی گئی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ جس کی اس نے چاہ کی تھی وہ اسے مل گئی تھی اور تیار ہو کے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو وہ ایسے ہی مروڑ رہی تھی جیسے محبت کے اظہار پہ اس نے کی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا منہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ ایک ڈبہ اس نے بسمل کے آگے کھول کر اس کے گلے میں ایک لاکٹ تھا ڈائمنڈ کا۔ ابھی میں جلدی میں یہ کر سکا، بعد میں جو آپ چاہیں گی وہ میں آپ کو دوں گا۔ بسمل اس کا ہاتھ پکڑ کے چہرہ اپنی طرف اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا، پر محبت مجھے تم سے پہلی دفعہ میں ہی ہو چکی تھی۔ میری زندگی کی تمنا ہو تم، اور میری بے حد شدت سے چاہی جانے والی محبت۔ ایک دن بھی میں سکون سے نہیں سویا جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ اگر تم نہ ملتی تو میں مر جاتا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بسمل نے ہادی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور ہادی نے اسے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اپنے لیے بسمل کے دل میں محبت محسوس کر سکتا تھا۔ محبت کو میں محسوس کر کے وہ بہت خوش تھا۔ محبت لٹاتی، شدتیں لٹاتی، دونوں کی خوبصورت رات گزری تھی۔ اگلے دن ہادی نے اپنے گھر میں ہی چھوٹی سی تقریب رکھی تھی۔ سب بسمل کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ کس سے یکدم سے وہ کوٹھی کی مالک بن گئی تھی۔ ہادی ابھی یہ بات گھر نہیں بتانا چاہتا تھا، وہ فیس ٹو فیس سب کو بتانا چاہتا تھا، اور ابھی اس کا اسلام آباد رکنے کا ارادہ تھا۔ بسمل کے ساتھ 2 دن ہو گئے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ دوستوں نے دعوت دی تھی۔ آج انہوں نے ارحم کی طرف دعوت پر جانا تھا۔ ہادی کچھ کام سے باہر گیا تھا، کہہ کے گیا تھا تیار رہنا، جب آئے گا تو دونوں چلیں گے۔ بسمل ہادی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی باہر سے حماد کی آواز آئی۔ ارے حماد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بسمل نے خوش آمدید کہا۔ ہاں جی بھابھی، ہادی نے مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے۔ وہ کال آئی تھی، وہ سیدھا ادھر ہی آ جائے گا، پر وہ تو مجھے کہہ کر گئے تھے کہ جی مجھے بتایا ہے اس نے، پھر مجھے فون کر کے کہا ہے کہ آپ کو لے آؤں۔ وہ خود ہی ادھر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ بسمل گاڑی میں بیٹھے آدھے گھنٹے بعد ایک ریسٹورنٹ میں آئے جہاں کوئی نہیں تھا۔ آپ چلیں بھابھی، میں آتا ہوں گاڑی پارک کر کے۔ وہ اندر آئی تو سامنے وہ منہ پیچھے کر کے کھڑا تھا۔ وہی کپڑے، وہی کھڑے ہونے کا سٹائل۔ بسمل نے جا کے پیچھے سے پکڑ لیا، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے تجھے کہا تھا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اب دیکھ اپنی آنکھوں سے، اگر تو اب بھی اعتبار نہ کرے تو لعنت ہے تجھ پہ۔ حماد ہادی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لایا تھا جہاں بسمل اس کو پیچھے سے پکڑ کے کھڑی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، یہ الفاظ وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی اور ہادی کے دل پر لگے تھے۔ بسمل، ایک دم ہادی چلایا تھا۔ وہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ جسے وہ پکڑ کے کھڑی تھی وہ کوئی اور تھا جسے وہ ہادی سمجھ رہی تھی، اور ہادی سامنے کھڑا تھا۔ وہ بسمل کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ ہادی، میری اس کی زبان سے بس اتنا ہی نکلا تھا، شٹ اپ، وہ چلایا تھا۔ میری بات تو سن۔ مجھے نہیں سنی، جو میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ اس کا غصہ آسمان پر تھا۔ بسمل کی تو جیسے سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اور وہیں سے الٹے پاؤں واپس گاڑی تک آ گیا تھا۔ وہ بھاگی پیچھے آئی تھی۔ میری بات تو سن لے، وہ گاڑی چلا کے جا چکا تھا۔ وہ جیسے کیسے کر کے گھر آئی تھی۔ ملازمہ باہر کھڑی تھی۔ ہادی کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ کو دیکھ کر پوچھا۔ باجی، وہ تو چلے گئے ہیں اور ساتھ اپنا بیگ بھی لے گئے ہیں، 2 دن ہو گئے تھے اسے واپس آئے، اور وہ ایک پل سکون نہیں تھا۔ کھانا نہیں کھا رہا تھا، نہ کسی سے بول رہا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ وہ خود سے بار بار سوال کر رہا تھا۔ کیا مجھے بات جانے بغیر آنا چاہیے تھا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا۔ اپنے آپ کو کوس رہا تھا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے بسمل کی بات سمجھنی تھی، ہوا کیا تھا وہاں۔ تبھی اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور شان کو کال ملائی۔ آفرین ہے تجھ پہ ہادی، شرم آنی چاہیے تھی تجھے۔ تیری حرکت پہ ایک بار اس سے پوچھ تو لیتا، مجھ سے ہی پوچھ لیتا بات تھی کیا۔ حماد نے بسمل کو پرپوز کیا تھا پوری یونی کے سامنے، اور اس نے اس سے پوچھ تو لیتا یا مجھ سے ہی پوچھ لیتا، بات تھی کیا۔ حماد نے بسمل کو پرپوز کیا تھا پوری یونی کے سامنے، اور اس نے اس کا پرپوزل اس کے منہ پر ہی مارا تھا، جس کا بدلہ اسے اسی طرح سے لینا تھا۔ سارا پلان بنایا گیا تھا تجھے ورغلانے کے لیے، اور تو نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ اتنی کھوکھلی تھی تیری محبت، ایک بار بھی تو نے اس کی اہمیت کیا؟ تجھے بسمل پہ اعتبار نہیں تھا؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنا دوست کہتے ہوئے تجھے۔ اور وہ چپ کر کے سن رہا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چپ کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ مجھے نہیں کرنا تھا ایسا، ایک بار تو سننا تھا بسمل کو، ایک بار اس کی بات تو سن لیتا۔ میری محبت تھی، وہ اعتبار سے چلتی ہے، محبت میں کیسے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ایسا؟ وہ تو معصوم ہے بہت، وہ خود کو کوس رہا تھا، اور اس کا پارا ہائی تھا۔ کمرے کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، سب بھاگے آئے تھے۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ کمرہ لاک تھا۔ ہادی بیٹا کیا ہوا ہے؟ ہر چیز پہ اپنے آپ کو غصہ اتار رہا تھا۔ اس کی محبت صرف نام کی محبت تھی،
وہ اب کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے، اور یوں اپنی غلطی پر ندامت کرتے کرتے اسے 4 سال گزار دیے تھے اور اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے 4 سال بس اسی کی یاد میں گزارے تھے۔ اس نے پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی پوچھا تھا۔ اس کی غلطی کی سزا یہی تھی کہ وہ ایک دن جب کوئی خبر نہیں آئے گی تو وہاں سے چلی جائے گی، اپنی نئی زندگی شروع کر لے گی۔ پر وہ اس کی بیوی تھی، اسے یہ بھی تھا جس دن خلا کا کوئی نوٹس آیا تو وہ اس پر سائن کر دے گا۔ پر 4 سال ہو گئے تھے، نہ اس نے کوئی خبر لی نہ اس کی طرف سے کوئی نوٹس آیا۔ اسے اب بھی یہی تھا کہ وہ وہاں نہیں ہوگی۔ تیاری کر لی تھی ہادی نے، اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی۔ اچھا بی جان، وہ سب سے مل کے دعاؤں کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہوا تھا۔ سوچیں تھی کہ ایک کے بعد ایک دل کی دھڑکن تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چلنا ہی بھول گئی ہیں۔ کتنے سوال تھے کہ وہ چلی گئی ہوگی کہ نہیں، اگر وہیں ہوئی تو وہ کیسے سامنا کرے گا۔ اسی سوچوں میں وہ کب پہنچا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ باہر آیا تو سامنے ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم ہادی بابا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر گاڑی چل پڑی اور ہادی کی دھڑکنیں سنبھل نہیں رہی تھیں، عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کوٹھی کے اندر داخل ہوئی دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ سب ملازم کھڑے تھے۔ السلام علیکم ہادی بابا، سب نے سلام کیا۔ وہ گاڑی سے اترا، سب ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا، جیسے ہی وہ گیا ہی نہیں تھا۔ ارے سارم بیٹا، میں بہت مار لگاؤں گی۔ اندر سے ایک 3 سال کا بچہ بھاگتا ہوا باہر آیا اور اس کے پیچھے وہ آئی تھی۔ ایک دم سامنے ہادی کو دیکھ کے رک گئی۔ آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت تھی، آج بھی اس میں کچھ نہیں بدلا تھا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا ملازمہ کی طرف آ رہا تھا، ہادی کو دیکھ کر رک گیا۔ آیا، یہ کون ہے؟ اس کی لڑکھڑاتی زبان ہادی کو دیکھ کے سوال کر رہی تھی۔ بہت ہی پیارا تھا۔ ایک دم ملازمہ نے بسمل کی طرف دیکھا اور پھر چپ ہو گئی۔ وہ ہادی کے پاس آیا۔ السلام علیکم، آپ کا اپنا ننھا سا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا اور ہادی کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اس پر بہت پیار آیا۔ وہ ہاتھ ملا کے نیچے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ہادی نے مسکرا کر اسے پوچھا۔ ابھی وہ بولا نہیں تھا، وہ بسمل چلتی اس کے پاس آئی۔ سارم، کیا بدتمیزی ہے، چلو اندر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے اندر لے گئی۔ 4 سالوں میں اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تھی اور اسے پتہ تھا اس کی غلطی معافی کے قابل نہیں تھی۔ وہ بچہ پیچھے مڑ کے ہادی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بائے کر رہا تھا۔ ہادی اپنے کمرے میں آیا، زندگی جیسے رک سی گئی تھی، آنکھوں سے اس کی تصویر جاتی ہی نہیں تھی۔ سوال تھے جو بار بار تنگ کر رہے تھے۔ وہ بچہ کون ہے؟ اس نے شادی کر لی تھی، کس کا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ تبھی ملازمہ آئی۔ صاحب چائے۔ وہ اٹھا اور چائے پکڑی۔ رضیہ، یہ بچہ کون ہے؟ اس نے مڑنے سے پہلے ہی ہادی نے سوال کر دیا تھا۔ ہادی بابا، وہ بسمل بی بی نے گود لیا ہے، یہ کہہ کے وہ چلی گئی، پر اس کی شکل اور اٹک کے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ شام کو وہ اکیلا ہی باہر بیٹھا تھا، تب سارم آیا۔ ہیلو انکل۔ ہیلو بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ہادی نے اسے گود میں بٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں، اپنی توتلی زبان میں بات کر رہا تھا اور ہادی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عجیب سی کشش تھی اس میں، اپنائیت تھی جسے وہ کھینچا چلا جاتا تھا۔ پڑھتے ہیں؟ ہادی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی، ماما پڑھاتی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں ماما ابھی؟ ہادی نے اسے پوچھا۔ ان کے سر میں درد ہے، وہ سو رہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ میں بال لے کر آؤں؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کے بولا۔ ہاں ضرور۔ وہ جلدی سے گود سے اترا اور اندر سے بھاگ کے بیٹ بال لایا۔ اتنا خوش تھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بال کو بیٹ سے مار رہا تھا اور ہادی کو اسے دیکھ کے عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ سارم، سارم، بسمل اسے آواز لگاتی باہر آئی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ چلو اندر۔ غصے سے وہ ایک بار ہادی کو دیکھ کر سارم کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جانے لگی۔ کھیل رہا ہے وہ، میں کون سا اس کو؟ ہادی اس کے قریب آتے بولا تھا۔ بات سنیں میری، میرے بیٹے سے دور رہیں۔ آپ اور جس کام سے آئے ہیں وہ کریں تو اس پہ دھیان دیں تو بہتر ہوگا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا اور ہادی پہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہادی سے رہا نہیں گیا، اس نے دیکھا اور پیار سے بولا، بسمل۔ اور بسمل نے اگلا لفظ کہنے سے پہلے ہی ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا اور اسے اندر لے گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، سردی کا موسم تھا۔ تقریباً وہ رات کے 10 بجے تک وہیں بیٹھا رہا جب وہ اپنی شال لپیٹے باہر آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہادی کو دیکھا، وہ اب تک اتنی سخت سردی میں وہیں بیٹھا ہے، چپ کر کے واپس پلٹنے لگی تھی۔ تبھی وہ اس کے سامنے آیا۔ بسمل کی طبیعت خراب تھی، وہ آنکھیں سرخ تھیں، شاید بخار تھا۔ میرے راستے سے ہٹے، وہ کہتی ہوئی جانے لگی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ ابھی اتنا ہی بولا تھا، مجھے نہیں جانا، وہ کہہ کے پھر جانے لگی۔ وہ پھر آگے آ گیا۔ بخار ہے تمہیں؟ پہلے بھی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی میں اکیلی ہی ہوتی ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں۔
ہادی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بسمل پلیز، وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں۔ وہ پھر راستے سے ہٹ کے جانے لگی۔ ہادی نے اسے پکڑ کے خود سے لگا لیا۔ نہ کرو یار پلیز۔ کتنا سکون تھا اس کے پہلو میں، اس کی ایک غلطی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ ایک دم بسمل نے دھکا دیا۔ مجھ سے دور رہیں، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی۔ وہ غصے سے چلائی دی اور ہادی نے اسے پکڑ کے پیچھے غصے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا اور خود اس سے 1 انچ کی دوری پہ تھا۔ تم میری بیوی ہو۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ جس کو 4 سال پہلے چھوڑ گئے تھے بغیر کسی وجہ کے۔ مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آ کے معافی مانگ سکوں۔ تو پھر اب کیوں آئے ہیں؟ اور آئے ہیں تو کیوں آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ مر گئے تھے اسی دن میرے لیے، جس دن مجھے بے رحم دنیا کے حوالے کر کے گئے تھے۔ مرنے کا نام سن کر ایک دم ہادی پیچھے ہوا اور بسمل غصے میں اندر چلی گئی۔ ہیلو بی جان، کیسی ہیں آپ؟ ویڈیو کال پہ وہ بات کر رہا تھا۔ بیٹا ہادی، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ یہ دیکھو، انہوں نے ایک لڑکی کی تصویر آگے کر کے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی ہم نے پسند کر لی ہے اور سب کو پسند ہے۔ بی جان پلیز۔ وہ پہلے ہی اکتایا ہوا تھا۔ بی جان نے ہاں تقریباً ہو ہی گئی ہے، آ جاؤ گے تو بس لوگ شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ سب کو لڑکی پسند ہے اور سب کو لڑکا۔ اچھا میری میٹنگ کا ٹائم ہے، بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ بہانہ کر کے کال کٹ کر دی اور غصے میں موبائل پھینک کے مارا تھا۔ ساری رات سب کچھ دماغ میں چلتا رہا۔ وقت گزرا اور اب ایک ایک بات کھائے جا رہی تھی۔ بسمل کا ناراض ہونا، دوسرا گھر والوں کا لڑکی پسند کرنا۔ دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا، کیا کرے کیا نہیں۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھا باہر آیا۔ سخت سردی تھی پر وہ ہلکی سی ٹی شرٹ میں بیٹھا تھا۔ سگریٹ جلا کے ہادی بابا۔ پیچھے سے رضیہ کی آواز آئی۔ ہاں آپ کو ایک بات کہنی، بولو۔ پہلے وعدہ کریں آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ایسا بھی کیا ہے اب رضیہ، بول بھی دو۔ وہ پہلے ہی اکتایا ہوا بیٹھا تھا۔ ہادی بابا، وہ سارم بابا آپ کا بیٹا ہے۔ ایک دم ہادی کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گری۔ بسمل بی بی نے سختی سے منع کیا تھا۔ میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کے جانے سے پہلے ہی مہینے بسمل بی بی کو خوشخبری ہو گئی تھی۔ انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ کو یہی کہنا ہے کہ گود لیا ہے، پر نمک حرامی نہیں کر سکتے۔ آپ کے پرانے ملازم ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ بسمل بی بی کے ساتھ خوش رہیں۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے بسمل۔ وہ کچن میں تھی ملازمہ کے ساتھ۔ جب ہادی پیچھے سے آیا وہ نہ پلٹی اور نہ ہی کچھ بولی، چپ کر کے اپنے کام میں بزی رہی۔ ہادی نے اشارہ کر کے ملازمہ کو باہر بھیجا اور اس کے قریب آ کے بولا، تم سے کہہ رہا ہوں میں، پر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ جیسے کھڑی تھی ویسے ہی کھڑی رہی۔ سارم مجھ میں کیوں ملتا ہے؟ ہادی نے اپنا اگلا سوال کیا۔ وہ اس کے چلتے ہاتھ ایک دم سے رک گئے اور وہ مڑ کے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو، مجھ سے کافی شکل ملتی ہے اس کی۔ اس کی حرکتیں میری جیسی ہیں، اس کی آنکھیں تمہارے جیسی ہیں۔ کیا ایک گود لیا ہوا بچہ تم میں یا مجھ میں کیسے مل سکتا ہے؟ بس کریں، وہ ایک دم چلائی۔ جب مجھے آپ اکیلا چھوڑ گئے تھے تو میری تنہائی دور کرنے کے لیے اسے میں نے گود لیا تھا۔ میرے پاس پیپرز بھی ہیں۔ وہ ایک دم ہادی کو سائڈ کرتی اندر کی طرف بھاگی تھی اور پل بھر میں ایک فائل لا کے اس کے سامنے رکھ دی۔ لو دیکھو، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میرے بچے سے دور رہیں، آئی سمجھ؟ اسے میں نے گود لیا ہے۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی ایک دم سے۔ ہادی سے امید نہیں تھی وہ ایسا سوال کرے گا۔ میں نے تو کوئی صفائی نہیں مانگی تم سے، نہ کوئی پیپر۔ تم ایک دم سے اس طرح کا ریئیکٹ کر رہی ہو، اس کی وجہ؟ میں کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی، آپ کو بتا ہی رہی ہوں بس۔ وہ ایک دم چلانے والے انداز میں بولی۔ تو پھر اتنی ٹھنڈ میں پسینے کیوں آئے ہیں؟ اس کے ماتھے پہ آتے پسینے کے قطروں کو دیکھتے وہ بولا۔ ماما، پیچھے سے ایک دم سارم کی آواز آئی تو وہ پلٹی۔ آپ انکل کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اس کی معصومیت دیکھ کے ہادی کو پیار آیا تھا اور جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس کا بیٹا اس کا خون ہے تو اسے گلے لگانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، بسمل ایک دم آگے بڑھی اور سارم کا ہاتھ پکڑا۔ چلو سارم اندر۔ ہادی کو ایک دم غصہ آیا۔ بسمل، وہ ایک دم پلٹی۔ دور رہے میرے بیٹے سے، وہ ہادی کو گھورتے ہوئے بول رہی تھی اور پلٹ کے سارم کا ہاتھ پکڑ کے اندر چلی گئی تھی۔ اندر آ کے اس کی عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ وہ سارم کو ایک دم کانپتے ہاتھوں سے گلے لگا لیا۔ ماما، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ اس کا پورا جسم سردی میں بھی پسینے میں بھر گیا تھا۔ اسے پتا تھا اگر ہادی کو پتہ لگ گیا تو وہ اسے لے جائے گا۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گی، وہ پیسے کے زور پہ کچھ بھی کر لے گا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور سارم کو اندر لیے بیٹھی تھی۔ وہ کب تک اسے چھپا سکتی تھی؟ بے شک وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا تھا، پر ایک طرف وہ بسمل سے بھی بہت محبت کرتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اس نے جس طرح لاوارث چھوڑا، اسے اس کا حق نہیں تھا اور اس طرح جاتا ہے، پر
بسمل کو اپنے قریب لانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا اور وہ اپنی غلطی کا کفارہ کرنا چاہتا تھا، پر کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ نے اسے بیٹی کی خوشی سے نوازا تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ رش تھا کہ راجپوت فیملی کا پوتا ہے، وہ بی جان دیکھیں گی تو کتنا خوش ہوں گی۔ وہ کام تو بس سرسری دیکھ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ واپس آیا تھا آفس سے جب سارم اور بسمل شام کے وقت باہر لان میں بیٹھے تھے۔ سارم ہادی کو دیکھ کے خود بھی بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ ایک دم ہادی کو دیکھ کے اٹھی اور سارم کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے سارم کا ہاتھ پکڑا تھا، تبھی ہادی نے دوسری طرف سے پکڑ لیا۔ چھوڑیے سارم کا ہاتھ، وہ ہادی کو دیکھ کر بولی۔ نہیں، اب نہیں چھوٹے گا، میرے بیٹے کا ہاتھ چھوڑے، وہ چلائی، اور ہادی ایک دم اس کی طرف بڑھا اور اس کے بالکل قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ ہادی کا بیٹا ہے، ہادی کا خون ہے، راجپوت فیملی کا فرد ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور اس پہ کسی کا حق نہیں ہے۔ بسمل کی آنکھ سے آنسو چھلکا۔ کس حق سے تمہارا ہے؟ فائل دکھائی تھی نا تم نے مجھے کہ اس کو گود لیا ہے۔ رکو اب۔ وہ واپس پلٹا اور گاڑی سے ایک فائل نکالی اور اس کے پاس آ کے اس کے سامنے کی، یہ لو اور اسے غور سے پڑھو۔ سارم کا ڈی این اے ٹیسٹ جس میں صاف صاف لکھا ہے وہ گود لیا ہے یا پھر میرا بیٹا ہے۔ اور بسمل کی یہ بات سن کے جان نکل گئی تھی۔ وہ جیسے ہی سارم کی طرف بڑھا اسے گلے لگانے، وہ بھی بڑھی۔ وہیں رک جاؤ بسمل، وہ ہاتھ کے اشارے سے روکتا ہوا بولا اور سارم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ اپنی معصومیت سے سوال کر رہا تھا اور ہادی نے اسے گلے لگا کر پاگلوں کی طرح پیار کر رہا تھا۔ ایک باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بسمل بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے جیسے پتہ نہیں کیا مل گیا تھا، وہ اس کا خون تھا، اور سارم بھی جیسے ترس رہا تھا۔ آپ مجھے باہر لے کے جائیں گے گھمانے کے لیے؟ کیوں نہیں، ابھی چلتے ہیں، وہ خوش ہوتا بولا تھا۔ آپ کی ماما کو کہیں کہ وہ بھی چلے، نہیں تو پریشان ہوں گی، وہ سارم کو دیکھ کے بولا، اور اب بسمل کی جان پر بنی تھی۔ وہ لے جائے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ اس کے بیٹے کو چھین لے گا۔ دماغ معاف ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بسمل کی ختم ہو گئی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے ہادی کو پتہ لگے، اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ سارم کے لیے شاپنگ، کھلونے، پتہ نہیں کیا کیا، اس کو اپنے ساتھ سلانا، اپنے ہاتھوں سے کھلانا، اور سارم بھی بہت خوش تھا۔ اسے بتا دیا تھا میں آپ کا بابا ہوں اور کچھ ٹائم کے لیے کام سے گیا تھا آؤٹ آف کنٹری، اور ہادی جلد ہی اپنا کام بھی ختم کر رہا ہے۔ آج اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، رات کے 11 بج گئے تھے۔ سارم انتظار کر کر کے سو گیا تھا۔ بسمل کے سر میں درد رہنے لگا تھا، وہ سارم کو لے جائے گا، ایک یہی سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ ابھی بھی سردی میں شال لپیٹے وہ باہر بیٹھی تھی جب ہادی کی گاڑی اندر آئی۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور چپ کر کے سائڈ سے جانے لگا، اور بسمل ایک دم ہادی کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، ہادی بول پڑا، سارم کی تیاری کر لو، میرا کام ختم ہو گیا ہے، وہ اور تم میرے ساتھ چلو گے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی سارم، وہ گھورتے ہوئے بولی، وہ میرا بیٹا ہے، اسے میں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ میرا بھی بیٹا ہے، پیدا کیا ہے میں نے اس کو، میں نہیں جانے دوں گی اسے، وہ میرے ساتھ ہی جائے گا۔ سارم غصے سے بولا، اگر تم نے خود چلنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر تم یہاں اکیلی رہ سکتی ہو، میں اسے لے جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی بسمل کی جان نکل گئی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ ایک دم سے ڈھل گئی۔ کیونکہ سارم میرا خون ہے اور میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا، اگر تم نے چلنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ ہادی کہہ کے سائڈ سے ہو کے نکل گیا اور وہ کھڑی منہ دیکھتی رہ گئی۔ ہادی کو پتا تھا وہ پیار سے کہے گا تو وہ کبھی نہیں مانے گی۔ بے شک وہ سارم سے محبت کرتا تھا، پر بسمل سے بھی بہت محبت کرتا تھا، اور اس کو ساتھ لے جانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کبھی نہیں مانتی، اور سارم کو وہ چھوڑے گی نہیں، مجبوراً چلے گی ساتھ۔ وہاں جا کے وہ جب سب کے ساتھ رہے گی تو وقت کے ساتھ وہ اسے منا لے گا۔ ماما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سارم نے معصومیت سے پوچھا۔ بابا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم وہیں رہیں گے۔ ہاں بیٹا، اب آپ میرے ساتھ ہی رہو گے، وہاں پر آپ کی بڑی دادی، چھوٹی دادی، پھپھو، بڑے بابا سب ہیں، آپ سے ملیں گے تو سب مل کے خوش ہوں گے۔ ہادی کمرے میں آ کے سارم کو گود میں اٹھا کے بولا۔ بسمل چپ کر کے ایک نظر ہادی کو دیکھ کے پیکنگ میں لگی تھی۔ وہ سارم کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے چپ کر کے تیاری کر رہی تھی۔ ارے کس لیے؟ ہادی نے یہ اتنا انتظام کروایا ہے؟ احمد سے بی جان پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں بی جان، مجھے بس آرڈر دیا ہے گھر کو اچھے سے سجانا ہے، پھولوں سے، غباروں سے، کسی بچے کی سالگرہ ہے کیا؟ سب بی جان، مجھے کیا پتا، پر جو بھی ہے بی جان، بہت عرصے بعد میں نے اسے اتنا خوش دیکھا ہے، بس اتنا کہہ رہا تھا کہ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ میں منع نہیں کر سکا نا، میں نے پوچھا۔ اتنے عرصے بعد تو میرا بھائی ہنس کے مسکرا کے کہہ رہا تھا
احمد بھی جان کے قریب بیٹھتا بولا، سب کو تجسس تھا، آخر کیا بات ہے؟ ہادی نے ایسا کیوں کرنے کو کہا ہے؟ جہاز اپنی اڑان بھر چکا تھا، تینوں لاہور آ رہے تھے، ساری حویلی کو سجایا گیا تھا، شام کے وقت انہوں نے پہنچ جانا تھا۔ ڈرائیور گاڑی لیے ایئرپورٹ پر تھا، سارم ہادی سے لگا تھا۔ بسمل چپ تھی، گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ آخر کیا سرپرائز ہے۔ پورا گھر جگمگ کر رہا تھا، تبھی ہادی کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک بچہ اترا۔ سب نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی جان جلدی سے ہادی بھاگا ہوا ان کے گلے لگا۔ اتنا خوش میرا بچہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ ہادی کو اتنے عرصے کے بعد اتنا خوش دیکھ کے اس کی بلائیں اتار رہی تھی۔ سب لوگ ہال میں موجود تھے۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ کہنا ہے۔ 4 سال پہلے مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند آئی تھی اور میرا اس سے نکاح ہوا تھا، اچانک، جس کے لیے میں آپ لوگوں کو اطلاع نہیں دے سکا تھا۔ مجھے لگا آپ لوگوں کو بتا دوں گا، اس سے پہلے ایک حادثہ ہوا اور ہم الگ ہو گئے، پر اب جب میں 4 سال کے بعد دوبارہ گئی ہوں تو مجھے یقین نہیں تھا ایسا بھی ہوگا۔ راجپوت فیملی کا فرد، میرا بیٹا سارم وہاں تھا۔ سب کا ایک دم منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ میری غلطی سے ہے، جو بھی ہوا میں شرمندہ ہوں، وہ بسمل کو دیکھتے ہوئے بولا، اور سارم کو اٹھا کے بھی جان کے پاس لے آئے۔ یہ آپ کے پوتے کا بیٹا ہے، آپ کے ہادی کا بیٹا۔ سب سے یہ بات سنتے ہی اس پر ٹوٹ پڑے۔ سب کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، ہر کوئی اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہادی بھی جان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھ سے آج بھی ناراض ہے، آپ پلیز بات کریں، آپ کی بات نہیں ٹالے گی۔ بھی جان نے دور کھڑی بسمل کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ ہادی کا سہارا لے کر بسمل تک پہنچی تھی۔ میرا بچہ کسی وقت یہ اتنا ہنسمکھ تھا، 4 سال سے میں نے کوئی دعا صدقہ نہیں چھوڑا تھا کہ اس کی خوشی واپس لوٹ آئے۔ اس نے جو بھی غلطی کی ہے، اس کی معافی میں مانگتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ آگے کرنے لگی، تبھی بسمل نے پکڑ لی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایسا نہ کریں۔ 4 سال کے بعد آج میں نے اسے خوش دیکھا ہے بیٹا، غلطی بھی انسان سے ہوتی ہے اور معاف بھی انسان کرتا ہے۔ بسمل نے چپ کر کے اپنا منہ نیچے کر لیا۔ سب سے خوشی خوشی ملی بات کی، پر ہادی سے ابھی بھی نہیں بولی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد رات تک باتیں کرتے رہے، پھر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہادی کمرے میں آیا تو بسمل سارم کو سلا رہی، وہ تھک گیا تھا اور لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ وہ چپ کر کے اٹھی اور اپنا تکیہ اٹھا کے صوفے پہ جانے لگی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے سامنے آیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی، معافی کے قابل نہیں ہوں، اکیلا چھوڑا تمہیں، ایک بار بھی نہیں پلٹ کے دیکھا، پر میں شرمندہ تھا بسمل۔ میں چاہتا تو تمہیں چھوڑ کے آ سکتا تھا، پر مجھے تمہیں یہاں لانا تھا۔ اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا، ایک بار معاف تو کر دو۔ مجھے پتا تھا تم سارم کی وجہ سے مجبور ہو کے آؤ گی۔ پلیز، میں شرمندہ ہوں، میں ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر زخم کو بھر دوں گا، ایک بار موقع دے دو پلیز۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور وہ اپنے آنسوں پہ ضبط نہیں رکھ سکی اور رو پڑی۔ اور ہادی نے اسے خود سے لگا لیا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں، میری غلطی معافی کے قابل نہیں ہے بسمل، آئی لو یو سو مچ۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹے تھے، اور ملنے کی خوشی اور بچھڑنے کے دکھ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سمیٹ رہے تھے۔ زندگی پوری ہو گئی تھی، بسمل نے معاف کر دیا تھا۔ اس نے سارم کو دیکھا کہ باپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، کیسے وہ خوش ہے۔ وہیں ہادی کی خوشی الگ تھی، اس کا خون، اس کی جان اس میں بسی تھی۔ بسمل کو پتا تھا اماں کے بغیر زندگی ہے نہ باپ کے بغیر، اس لیے اس نے ہادی کو معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔